الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد انداز قراءت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تلاوت میں ترتیل کا تھا، تیزی اور سرعت یعنی جلدی، تیزی اور سرعت کے ساتھ تلاوت نہ فرماتے بلکہ ایک ایک حرف ادا کر کے واضح طور پر تلاوت فرماتے۔ آپ ایک ایک آیت کی تلاوت وقفہ کر کے کرتے اور مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے، مثلا الرحمن اور رحیم کو مد سے پڑھتے، اور تلاوت کے آغاز میں یعنی شروع میں آپ شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتے اور پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گاہے گاہے یوں پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ اس طرح پڑھتے کہ الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہرتے، پھر الرحمن الرحیم پر وقف کرتے، پھر مالکی یوم الدین پر وقف کرتے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آہستہ پڑھتے تھے یا پکار کر یعنی زور سے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں طرح معمول تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے ہر طرح سہولت عطا فرمائی کہ بمقتضائے وقت جیسا مناسب ہو آواز سے یا آہستہ اس طرح پڑھ سکے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان سے ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ پورا قرآن ایک رات میں ایک دفعہ یا دو دفعہ پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے پڑھا بھی اور نہیں بھی پڑھا، یعنی الفاظ کی تو تلاوت کر لی مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام رات کھڑی رہتی تھی اور آپ نماز میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پڑھتے تھے، سو آپ کسی آیت پر جس میں خوف کا مضمون ہو نہیں گزرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور امن کا سوال کرتے تھے، یعنی نفل نماز کے اندر ایسی آیتوں کے مضمون کے حق کو ادا کرنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ تمام رات میں ایک منزل پڑھنے پاتے تھے۔ مسند امام احمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر آتے، سوج جاتے، اور سینے مبارک میں سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی۔ یہ خوف خدا تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عبادت زیادہ محبوب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ محبوب تھی جو ہمیشہ ادا ہو سکے۔ بخاری۔
جب آپ امام ہوتے تو ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے جو مقتدیوں پر بار نہ ہوتی، بوجھ نہ ہوتی۔ نسائی۔ اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل نماز پڑھتے۔ نسائی۔ اگر نماز نفل میں مشغول ہوتے، اس وقت اگر کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو آپ نماز مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کر دینے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام اور قرب خصوصی حاصل تھا، آپ نماز شروع کرتے تو طویل کر دیتے، پھر کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتے تو اس خیال سے مختصر کر دیتے کہ کہیں ماں پر بار نہ گزرے۔ زاد المعاد۔ آپ کھڑے کھڑے، بیٹھ کر، لیٹ کر، وضو اور بغیر وضو، جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پاک پڑھ لیتے اور اس کی تلاوت سے منع نہ فرماتے، اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے۔ زاد المعاد۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن کسی ایک رات میں پڑھا ہو، یا ساری رات یعنی عشاء سے لے کر فجر تک نماز پڑھی ہو، یا سوائے رمضان کے کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، یعنی یہ باتیں آپ نے کبھی نہیں کی۔ مسلم مشکات۔ سواری پر نماز نوافل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ نوافل سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے، خواہ جس طرف بھی اس کا رخ ہوتا۔ رکوع و سجود اشاروں سے کرتے۔ آپ کا سجدہ بنسبت رکوع کے قدرے نیچا ہوتا تھا۔ زاد المعاد۔ سجدہ تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے دوران جب کسی سجدہ کے مقام سے گزرتے یعنی آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے۔ زاد المعاد۔ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے۔ ہدایت۔ جو چیزیں نماز کے لیے مشروط ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی مشروط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، بہشتی زیور۔ سجدہ شکر۔ یہ سجدہ شکر سنت غیر مقصودہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے کہ جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی کوئی خبر ملتی یا کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ ابو داؤد، ترمذی، ماخوذ از مشکات المصابیح۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پروردگار کی طرف سے بشارت ملی کہ جس نے آپ پر درود بھیجا میں اس پر رحم کروں گا، اور جس نے آپ پر سلام بھیجا میں اس پر سلام بھیجوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ زاد المعاد۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو کوئی نئی نعمت حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ اسے مال یا اولاد عطا فرمائے یا اس سے کوئی مصیبت دور ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھے،
پھر اسی طرح سر اٹھائے جس طرح سجدہ تلاوت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث موجود ہیں اور حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی سجدہ شکر بجا لانا ثابت ہے۔ شامی صفحہ 524 جلد 1۔ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات سے متصف ہونے کا ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے فیصلہ فرمائے، توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ، عظمت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔